موسمی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 7 سفر ہے، 15 ستمبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائے آل محمد علیہ السلام کا کاروان جہاں جہاں سے جن مناطق سے ہو کے گزارا گیا ہے، اس کو جہاں پر جو ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جو کچھ تاریخ نے کم از کم جو ہے وہ قلم بند کیا ہے، اس کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اذان عالیہ تک جو ہے وہ تمام حوالوں سے جو ہے وہ اس کو منتقل کیا جائے۔ اور اس وقت جو ہے وہ ورود شام کے بعد کے جو مراحل ہیں دربار یزید کے اندر، جو خطبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے، جو کہ تاریخ ساز خطبہ کہا جاتا ہے، جس میں پورے کربلا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ بنو امیہ کی پلاننگ تھی، ان تمام چیزوں کو موڑ کر امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ حق میں اس پورے مشن کی کامیابی کو جو ہے وہ برملا کر دیا۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور تمام جو عموی نکات کو کس طرح سے اتارا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ نے، وہ کلمات کچھ کل آپ کی خدمت میں ہدیہ کیے گئے اور کچھ آپ کی خدمت میں آج ہدیہ کی جائیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اس کے خطبے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہندوستان سے علامہ سید کرب عباس رضوی صاحب قبلہ۔ آپ کو آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور سید الشہداء اور ان کے اعوان انصار کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ جزاک اللہ لکم الاجر انشاءاللہ، حیاکم اللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ السمیع جزاک العلیم من اللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے اور عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ ظاہر ہے کہ خدا سلامت رکھے برادر عزیز جناب موسوی صاحب کو کہ مسلسل ان کی کاوش اور ان کی زحمتیں اس کا اجر شہزادی انشاءاللہ۔ موضوع ناظرین کے ذہن میں ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس بطلۃ العرب یا بطلۃ القریش، بطلۃ الکربلا اور جبل صبر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کلمات کو، ان کے خطبات کو، ان کے بیان کو، ان کے الفاظ کو اور ان کے عظیم الشان اس بابرکت اور شیر دل بیٹی کے خطبے کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ جس خطبے کے بعد دربار یزید ہل گیا اور طاغی اور باغی اور دہشت گرد اور مجرم یزید لڑکھڑا گیا اور اس کی حکومت زیادہ دن تک نہ چل سکی، یا یوں کہہ دیں یزید کی جی۔ میں آغاز کروں؟ جی بسم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ جہاں سے ہم نے خطبے کو کل ہم نے روکا تھا، وہاں سے کنٹینیو کریں گے اس کو، متصل جی کر لیں۔ ناظرین، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ شہزادی کے کلمات ہیں اور ان کی ہی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے خود معصوم کا یہ جملہ ہے کہ آپ نے زمین پر آ کر کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کو علی بن ابی طالب نے علم دیا، شجاعت، بصالت، حماس، قدرت، اختیارات، جرأت، گفتگو کا سلیقہ، تمام چیزیں خدا داد تھیں جناب زینب کے پاس، اور وہ تمام کمالات یا خوبیاں یا ایڈجیکٹیوز شہزادی سلام اللہ علیہ اپنے وجود میں رکھتی۔ اب میں زبدتاً آپ کی خدمت میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کلام حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علی کی بیٹی نے جب کیفیت یہ محسوس کی، غور کیجئے گا کہ لفظ پر ناظرین اگر آپ متوجہ ہو گئے ہیں تو میں آغاز کر رہا ہوں۔ سچویشن پر پہلے آپ غور کریں کہ جہاں یزید کا دربار کھچا کھچ بالکل بھرا ہوا ہے، ویری کراؤڈڈ، جہاں پر اس کے عساکر، افواج، افراد، لوگ، ہٹو بچوں کی صدائیں، یزید کا تخت اور اس طرف شراب اور نشے میں ڈوبا ہوا یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک،
ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے، کوئی خبر کوئی وحی یعنی قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا یا شریعت نہیں آئی، تو کفر کا اعلان تو یہیں سے ہو گیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ میں یہ جملہ جو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی اس دور میں بھی ایسے اخبث ترین افراد پائے جاتے ہیں جن کی فکروں میں التہاب پایا جاتا ہے، وہ یہ سوال کرتے ہیں شریعت کو لے کر، دین کو لے کر یا امام حسین کو لے کر۔ میں ان سے ہی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ مدینے سے اگر کسی شخصیت نے نکل کر اس آواز یزید کو اگر مردود قرار دیا تو ذات کو حسین کہتے ہیں، اور اس نے سبحان زمین اللہ، کربلا سبحان پر اللہ، قربانی پیش کی، جہان انسانیت اور بشریت اور آدمیت اور کمال انسانی کو بچایا، شرافت بشری کو ارتقاء اور نقطۂ کمال تک پہنچایا، دین کا صحیح مفہوم، سبحان اللہ، دین کی صحیح تصویر دنیا بشریت کے سامنے امام حسین نے زمین کربلا پہ پیش کیا۔ اب پیش کیا، ضرورت اس سبحان بات اللہ، کی تھی کہ اسلامی دربار میں، دہشت گرد کے دربار میں، مجرم کے دربار میں کسی میں جرات تو نہ تھی کہ کوئی بول سکے، کوئی کلام کر سکے، کوئی گفتگو کر سکے۔ تو بول وہی سکتا ہے، کلام وہی کر سکتا ہے واقعا جو آغوش نبوت و عصمت و طہارت میں بے شک، پلی ہو، جو ذات، اس ذات کو سیدہ زینب سبحان اللہ، سلام اللہ علیہ۔ اب میں علیہا کہتے ہیں، لفظوں سبحان کے اللہ، استعمال سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جوانان غور کیجئے گا۔ آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا کسی فوجی کا بول، کسی کمانڈر کا بولنا، کسی راوی کا بولنا، کسی مدبر اور مدرس اور معلق کا بولنا آسان نہیں تھا دربار یزید کے اندر۔ چھ جائے کہ ایک رسن بستہ، چھ جائے کہ بے ایک شک، پیاسی، اللہ، چھ جائے کہ ایک شہزادی اللہ، کی جو جسمانی طور پر جسے بہت زیادہ کمزور کیا گیا، یعنی یہ وہ عظیم شہزادی ہے جسے بے انتہا کمزور کیا گیا، اتنا زیادہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مصیبتیں دیکھی، مصائب دیکھے۔ اب اس کے اللہ، باوجود بھی اگر بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یزید جیسے طاغی کے دربار میں ہے تو یزید کی ذہنی کیفیت کیا تھی کہ یہ شہزادی کلام نہیں کر سکتی، یہ شہزادی بول نہیں سکتی، یہ شہزادی گفتگو نہیں کر سکتی۔ اب اس لیے زعم میں شراب کے نشے میں جام شراب کو ٹکراتا تھا، کاسے شراب کو، اور ٹکرا کے یہ کہتا تھا حجاج جس میں رقص کر رہے ہیں۔ اب میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ رقاصہ کا بیٹا یزید ملعون رقاصہ کا بیٹا تھا، اسی فکر کا حامل تھا۔ اب اس کیفیت کو ذرا سا آپ محسوس کر لیجیے ناظرین، اس کیفیت کو ذرا سا آپ محسوس کر لیجیے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیفیت میں علی کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو پیاسی ہیں، جو رسن بستہ ہیں، جو مصائب و اعلام و درد و تکالیف کو تمام لمحات میں گزارنے کے باوجود اب یہ دربار میں رسن بستہ علی کی بیٹی کھڑی ہے۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، کوئی تاریخ کا یہ فقرہ نہیں ملتا کہ خطبہ دینے والے علی کی بیٹی کے رسن کھول دیے گئے۔ میں یہ جملہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر میرے ناظرین غور کریں، کوئی تاریخ غور کریں، عرب و عجم میں کوئی یہ لفظ، یہ فقرہ نہیں ملتا کہ سیدہ زینب قتلۃ العرب نے جب خطبہ دیا، جب خطاب کیا، جب طاغی اور مجرم اور دہشت گرد کو مخاطب کیا، اس وقت علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں جو رسیاں بندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی، اور نہیں ایسا نہیں ہے، راستہ بھی تھی مگر بول رہی تھی۔ اب ایک مرتبہ خطاب جب علی کی بیٹی اپنے جلال و حشم کرتی ہے تو یہ استعمال کیا، یہاں سے خطاب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، ایک ایک لفظ پر ناظرین غور کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی آپ اس لفظ پر غور کیجئے کہ رسن بستہ ہے، پیاسی ہے، تکالیف، مصیبتیں، درد، کرب، خدا کی لاش، حمد ہو رہی ہے، اس کے بعد قربانیاں، ان کے سینے میں برشی کا پھل، بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے، 6 ماہ کے اللہ بچے کے گلے میں تیر ظلم، پیاس کی شدت، کشاں کشاں جبلی راستوں سے گزارا گیا، کانٹوں کے راستوں سے گزارا گیا، پانی اور پیاس کی شدت، تمام مصائب و عالم کے باوجود کہ کیا کہتی ہیں سیدہ زینب؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس خدا کی ہے جو عالمین کا، یونیورس کا، تمام عالم کا پروردگار ہے۔ صلی اللہ علی جدی، یہ لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا ناظرین، ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، خطاب علی کی بیٹی کا ہے، لسان مقدس، لسان نبوت، یا یوں کہہ دوں کہ جناب
مرسل آدم کی تمام خوبیوں کا خلاصہ ہے سیدہ زینب، آدم سے لے کر خاتم تک بے شک، نبیوں کے سبحان کمال اللہ و سبحان جمال و اللہ. جلال و شم اور خوبیاں اور جرأت و شجاعت و حماس و کمال جس وجود ظاہری میں جمع ہو جائے اس ذات کو عقیلۃ القریش زینب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. کہتی سلام صلی اللہ علیہ اللہ علی وسلم. جدی سلام. جماہیر کون ہے؟ مجمع کون ہے؟ اغیار ہیں، دشمن کا مجمع ہے، فوجی ہیں، کمانڈرز ہیں، یزید ہیں، تمام دشمن کا مجمع ہے. وہاں علی کی بیٹی کیا کہتی ہیں کہ چونکہ یزید ملعون نے باغی کی کیفیت سے یعنی باغی کہہ کر اس کارمے کو اندر باب الساعد سے داخل کیا تھا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے علی کی بیٹی اس خدا کی توحید کی گفتگو کرے، تائید کرے، اور پھر یہ بتائے وہ صلی اللہ علی جدی صلوات و سلام ہو ہمارے نانا پر سید المرسلین، جو مرسلین کے سید و سردار ہیں، جو انبیاء کے سید و سردار ہیں. صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول. اس کے بعد علی کی بیٹی یہ آیت پڑھتی ہے. اب یہاں سے اللہ علیہ. دربار میں بیٹھے ہوئے افراد ان کی فکروں میں انقلاب آیا. جیسے علی کی بیٹی کہتی ہے بسم اللہ الرحمن ثم عاقب الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. علی کی بیٹی نے نتیجے کا اعلان کر دیا کہ وہ افراد جو آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں اور مذاق تکذیب اڑاتے کرتے ہیں. ہیں. اللہ. یعنی علی کی بیٹی نے اس طاغی اور مجرم کو جو تخت خلافت پر بیٹھ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ ڈکلیئر کر رہا تھا، اپنے آپ کو یونیورسل خلیفہ ڈکلیئر کر رہا تھا، مجرم اور دہشت گرد علی کی دہشت بیٹی گرد. اگر اس کی اس تردید نہ کرتی بھرے دربار میں کہ یہ تو آیتوں کا مذاق اڑانے والا مجرم ہے، اسے خلیفہ نہ سمجھ لینا، یہ دہشت گرد ہے، اللہ. یہ آیت الہی کا مذاق اڑا رہا ہے. لفظوں پر غور کیجئے گا. اس کے بعد کہتی ہیں اذننت یا یزید حین اخذت علینا اقطار الارض وضیقت علینا آفاق السماء. اے یزید کیا تیرا گمان یہ ہے، ذو مناقص میں تیری یہ بات آ گئی ہے کہ تو نے ہمیں صعوبت بھرے مشاکل میں ڈوبے ہوئے راستوں سے گزارا، وضیقت علینا اللہ. آفاق السماء، اور جتنا ہو سکا تو نے ہمارے اوپر شدت سے کام لیا یعنی ظلم سے کام لیا. اس کے بعد کہتی ہیں فَأَصْبَحْنَ لَكَ فِي إِصَارٍ نُسَاقُ إِلَيْكَ سَوْقًا فِي قِطَارٍ وَأَنْتَ عَلَيْنَا ذُو اقتدار وَأَنَّ بِنَا مِنَ اللَّهِ حَوَانًا وَعَلَيْكَ كَرَامَةً وَإِبْتِنَانًا وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَدَمِ خَطْرِكَ وَجَلَالَتِكَ. اللہ اکبر. اس کے بعد علی کی بیٹی کہتی ہے فَمَهْلًا مَهْلًا. علی کی بیٹی نے جب خطاب کرتے ہوئے یزید سے طاغی کوئی جملہ کہا کہ تو نے ہمیں کشاں کشاں پھرایا، یعنی پہلے توحید کی بات، اس کے بعد پھر نبوت کی بات، تمام جماہیر سے خطاب کر کے کہا کہ سید المرسلین ہمارے نانا ہیں. یزید کا ذو ناقص یہ تھا کہ انہیں کشاں کشاں پھرائے، یعنی ہم راستے میں ہماری شہادتیں ہو جائیں، اور یہ باغی کہہ کے یزید اس ملف کربلا کو باندھ کر دے. اس کے بعد یزید جب نشے میں ڈوبا ہوا جھوم رہا ہے، علی کی بیٹی خطاب کر رہی ہے، اور خطاب اس انداز میں کر رہی ہے کہ یوں لگ رہا تھا دربار میں علی بول رہے ہیں، یوں لگ رہا تھا دربار میں علی گفتگو کر رہے ہیں، یوں لگ رہا تھا دربار میں شیر کائنات کی بیٹی بول رہی ہے، یوں لگ رہا تھا کہ آدم نہیں جمال کائنات، یا یوں کہہ دوں کہ نبیوں کا خلاصہ علی کی بیٹی علی بن کر دربار یزید میں بول رہی ہے، یا یوں کہہ دوں کہ تمام روات و کتاب اور رائٹر اور روات اتنے انہماک سے علی کی بیٹی کے خطبے کو سن رہے تھے کہ کسی رائٹر میں یہ جرات نہ ہوئی کہ ایک لفظ بھی یزید کے مطابق لکھ دے. تمام رائٹر سنتے رہے، علی کی بیٹی کے خطبے کو لکھتے رہے. علی کی بیٹی نے قرآن کی کہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے قبلہ کہ اس نے پوری سرکاری مشینری بروئے کار لاتے ہوئے پورے یعنی یورپ تک سے اور پورے افریقہ سے اور پورے عرب سے لوگوں کو جمع کیا، جو سفرا بھی تھے، جس کے اندر تمام سفرا اور کاتبین بھی تھے، اس کے اندر رپورٹرز بھی تھے، تمام صحافی بھی تھے اس زمانے کی، جو بھی حساب تھا، مگر ہو وہ رائے جو خدا چاہتا ہے. جمع اس نے کیا، مشینری اس کی لگی، اور اس کے اگینسٹ یہ تمام چیزیں جو آج ہم تک پہنچی ہیں. تو اگر یہ وہ نہ لکھتے
تو یہ ہم تک نہیں آتا. تو یہ ایک کتنا بڑا معجزہ ہے، تھوڑا اس پہ بھی قبلہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. جزاکم اللہ. یقیناً دیکھیں یزید کی جو کوشش تھی، کاوش تھی، اس کا جو معامرہ تھا، اس کی جو سازش تھی، یزید یوں ہی بیوقوف نہیں تھا، اپنے زمانے کا شاطر ترین زندیق تھا. یزید اخبث ترین تھا، انجس ترین تھا. ایسا نہیں ہے کہ یزید کوئی بیوقوف تھا، یزید بہت ہوشیار تھا. اگر ہوشیار نہ ہوتا تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر تخت خلافت پر بیٹھ کر شراب میں ڈوب کر مسلمانوں کا ہی قرآن کا اور آیتوں کا اور نبوت کا وہ مذاق نہ اڑاتا. لیکن جب اس نے محسوس کر لیا یہ قوم ایسی قوم ہے، یہ سوتی ہوئی قوم ہے، یہ بے ضمیر قوم ہے، اس کا کوئی ضمیر نہیں ہے، یہ ایسی ہی قوم ہے، لہٰذا اس نے اس طرح کی کیفیت کو پیدا کی. اب ظاہر سی بات ہے یقیناً یہ معجزہ ہے، یعنی علی کی بیٹی کے کلام میں اعجاز تھا. میں آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، وقت رہا تو میں تمام معجزات کلمات حضرت زینب کو بھی پیش کروں گا کہ ایک ایک لفظ میں کتنا اللہ معجزہ ہے. اور یقیناً جناب زینب کے کلمات ہی میں اتنا زیادہ معجزہ تھا کہ انہماک کی کیفیت یہ تھی کہ دربار یزید میں کسی رائٹر میں یہ جرأت نہ ہو سکی کہ کچھ لکھ سکے مگر وہی لکھے گا جو علی کی بیٹی بولے گی. اب یہاں پر آپ دیکھیں سبحان کہ اللہ. واقعاً عالمی سطح پر آج جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کی وجہ سے لوگوں نے جو جرأت سیکھی ہے، جو قوت سیکھی ہے، یعنی باغی کے سامنے، طاغی کے سامنے، مجرم کے سامنے، دہشت گرد کے سامنے، بڑے بڑے حاکم کے سامنے بولنا اگر کسی نے سیکھا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار سے. آج بھی دیکھیں بڑے بڑے افراد جو انقلابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لقد تعلمت من سیدہ زینب سلام اللہ علیہ البسالۃ والحماسہ وکیف نتکلم وکیف نکلم، ہم کیسے گفتگو کریں. یعنی ایک مجرم کے سامنے رسن بستہ بیوی ہے مگر اس انداز میں کلام کر رہی ہے کہ جیسے قدرت کاملہ کی یہ ملکہ ملکہ ہے. مالکہ ہے. تو اس انداز میں علی کی بیٹی خطاب کر کے اب آپ دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہر لفظ میں توحید کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، نبوت کی حفاظت، انسانیت کی حفاظت، اس کے بعد پوری دنیا بشریت کو بیدار کرتے ہوئے. اب چونکہ علی کی بیٹی کے زبان سے جو نکلے گا وہی لکھا جائے گا، علی کی بیٹی کے زبان سے جو الفاظ و کلمات جاری ہوں گے وہی لکھا جائے گا. علی کی بیٹی یہ کہتی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ اکبر، وہ افراد جو کفر اختیار کرتے ہیں، وہ کافر افراد. اب میں یہاں روک کر تمام ناظرین، حاضرین، مشاہدین، مستمعین، جالسین، مشارکین اور مشترکین سے یہ کہنا چاہوں گا، کیا لفظ علی کی بیٹی نے کون سی آیت پڑھی؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ افراد جو کفر اختیار کر چکے ہیں، یعنی وہ کافر. علی کی بیٹی کا خطاب کس سے ہے؟ یزید سے. مخاطب کون ہے؟ یزید. یزید کو علی کی بیٹی اس آیت کے ذریعے دلیل بنا رہی ہے اپنے کلام میں، مزید دلیل و برہان اس آیت کا استعمال کر کے او کافر او فاجر. تو گمان یہ کرتا ہے کہ انما نملی لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. یعنی علی کی بیٹی نے یہ کہا کہ تیرے پاس اس وقت قدرت ہے، تیرے پاس سلطنت ہے، تیرے پاس عساکر ہیں، تیرے پاس لشکر ہے، تیرے پاس تخت ہے، تیرے پاس حکومت ہے، تو خلیفہ بنا بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو صاحب سلطنت سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے. تو سن، اللہ نے تجھے ڈھیل دیا ہے، اس لیے ڈھیل دیا ہے کہ تو جتنا گناہ کر سکتا ہے کر لے. اس کے بعد علی کی بیٹی نے جو آیت کا آخری جز پڑھا، ناظرین حاضرین غور کریں، علی کی بیٹی کی عظمتوں کو سلام کیجئے. کہتی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، لیکن عذاب بھی بہت سخت ہوگا ایسے مجرمین کے لیے، بہت زیادہ رسوا، مہین کیجئے، رسوا کن عذاب ہوگا. یعنی یزید جو تجھ پر عذاب ہوگا وہ رسوا کن ہوگا. آج دیکھیں کہ یزید جیسا طاغی اور مجرم کتنا زیادہ دنیا میں رسوا ہو چکا ہے. اللہ اکبر. تو یہ علی کی بیٹی دربارے میں خطاب فرما رہی. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اب اس میں یہاں پر یہ خطاب ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے کہ یہ کتنی دیر کا خطاب تھا؟ اس کے اوپر سنتے ہیں کہ اس نے یزید جس وقت بالکل بے بس ہو گیا، بوکھلا گیا، حواس باختہ ہو گیا، اس کے اوزان خطا ہو گئے، اس نے اذانیں جو ہے وہ شروع کروا دی. یہ سارے جو اور بھی مناظر تاریخ میں اس کے ساتھ اپنے قلب کے اندر سموئے ہیں ان کو بھی قبلہ ساتھ میں شامل فرمائیے.
جی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اذانوں کا سلسلہ بھی جاری ہوا، اور خصوصی طور پر حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ یہ لکڑی پر مجھے جانے دے اور میں جا کر وہاں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، ہاں اس کو ممبر نبی کے ممبر سلطان ممبر نہیں، السلام کی نماز، ممبر کا لفظ ممبر استعمال نہیں نہیں کہا، کیا، هذه لکڑی، الاعباد، لکڑیوں کا ممبر نہیں ڈھیر. کہا، عربی میں مجھے لفظ یہ نہیں ملا جہاں پر ممبر، لکڑی پر مجھے جانے دے، یعنی وہ جگہ جہاں سے اہل بیت کی مخالفت کی جائے، یا جہاں جس جگہ کو یا جس مقام کو مرکز کو دشمنی کے لیے استعمال کی جائے، وہ لکڑی ہے، وہ ممبر نہیں ہے۔ ممبر فضائل اہل بیت کے لیے، ممبر ذکر اہل بیت کے لیے، ممبر ذکر خدا کے لیے۔ تو امام سبحان سجاد اللہ. علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطاب کرنا چاہا، اور امام سجاد نے جب یہ گفتگو کی، انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا کہ میں صفا کا بیٹا ہوں، مکہ و منا کا بیٹا ہوں، اس وقت 7 مرتبہ، ناظرین غور کریں کتنی مرتبہ، 7 ٹائمز یزید نے امام سجاد کی گفتگو کو سٹاپ کرنے کے لیے اذان دلوائی تھی۔ ایک بات، دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کبھی آپ شام جائیں تو یزید کے دربار کے داخلی حصے میں، جس کو آج جامع اموی، وہاں جب آپ تشریف لے جائیے گا تو وہاں اذان کا اگر وقت ہو جائے تو اس وقت آپ ذرا ٹھہر کے سنیے گا، آج بھی 7 مؤذن وہاں پر ایک ساتھ مل کر اذان دیتے ہیں۔ ابھی لاسٹ اس کی وجہ کیا؟ 2019 میں عرض کر رہا ہوں، وہ تو اس جزاک وقت اللہ، 2019 کی بات ہے، میں شام میں تھا تو فرحان علی وارث آئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب سکینہ کے روضے پر مصائب پڑھ دیجیے۔ میں نے مصائب پڑھا، دربار جب گئے تو اذان اس وقت ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہم اس مقام پر بھی جائیں جہاں سے یہ افراد اذان دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں بالکل ممکن ہے، میں بات کرتا ہوں۔ جا کے میں نے بات کیا، انہوں نے کہا تشریف لائیں، تو ہم وہاں داخل ہوئے اور اس کمرے میں گئے جہاں سے 7 مؤذن ایک ساتھ مل کر اذان دیتے ہیں، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں 7 افراد ایک ساتھ اذان دیتے ہیں۔ وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ رسمن اس چیز کو یہ لوگ جاری کیے ہوئے ہیں کہ 7 اذانیں تو ہوئی تھیں، مگر 7 اذانیں اس دور میں نہیں دی جا سکتی، جب اذان کا وقت ہوگا تبھی اذان دی جائے گی۔ یزید نے جو اذان دلوائی تھی وہ خطبہ روکنے کے لیے دلوائی تھی، اپنی فضیحت کو، یعنی اپنی بے عزتی، استہانت، ظاہر ہے کہ یزید رسوا ہو رہا تھا، اس لیے یزید اذان کے ذریعے سے خطاب امام زین العابدین کو روک رہا تھا۔ تو 7 وقت میں تو اذان نہیں ہو رہی ہے، مگر 7 افراد دربار یزید میں مل کر آج بھی اذان دیتے ہیں۔ تو 2019 کی تقریباً بات ہے، چشم دید میں نے خود بھی دیکھا، اور فرحان علی وارث کو میں نے کہا دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کی ویڈیوگرافی بھی کی تھی۔ خیر، تو امام سجاد کی گفتگو کو اچھا، روکنی تھی، اب علی کی بیٹی جب خطاب کرنے لگی، یہاں پر صرف ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی میں پوچھ لوں. 7 اذانیں جو اس وقت ہو رہی ہیں یہ بنو امیہ کی سنت کو رکھنے کے لیے یا اس ظلم کو اشکار کرنے کے لیے جو یزید نے کیا تھا، اس وجہ سے اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے؟ کیا اس میں سے کون سی وجہ کو پک کریں گے آپ؟ دیکھیں وجوہات تو اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں، چونکہ ابھی بھی اس مسجد کا نام مسجد بنو امیہ ہی ہے، جامع اموی ہی ہے، یعنی اس مسجد کو مسجد الاموی ہی کہتے ہیں۔ جب بھی آپ دمشق جائیں گے تو دربار یزید کے نام سے اس کو کوئی نہیں جانتا، صرف تاریخ میں دربار یزید ہے، چونکہ اس کو مسجد امیہ ہی کہتے ہیں۔ اب وہاں پر لوگ نماز ہی پڑھنے لگے ہیں، دربار کا جو داخلی حصہ ہے اس کو مسجد بنا دیا گیا، مسجد امیہ۔ تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ جو امیہ کی سنت تھی یا امیہ کا جو طریقہ تھا، اسی طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ 7 افراد ایک ساتھ مل کے اذان دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے کسی ملک و مملکت، کسی زمین و سرزمین، کسی قریہ، کسی ریف و اریاف و مدینہ و کنو بلد ہو، علاقے اور دول میں اس طرح کی سیرت یا طریقہ اور 7 لوگ سلیقہ نہیں نہیں جاتا۔ میں یہ ذمہ پائے داری سے جاتے. بات کہتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کسی ملک میں کہ 7 افراد ایک ساتھ اذان دیتے ہوں۔ صرف دربار یزید میں آج بھی 7 افراد مل کر اذان دیتے ہیں، اور کسی کو بھی جب دیکھنا ہو جائیں دربار یزید، اذان کا وقت ہو جائے تو 7 اذانیں آج بھی اچھا، وہاں دی جاتی کوئی مخصوص ٹائم ہے یا پانچوں وقت کی اذان ساتھ ہی لوگ دیتے ہیں؟ 7 وقت، 7 افراد اذان کا جب وقت 5 وقت. ہوتا ہے، نماز مثلا صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت،
یہ افراد 7 افراد ایٹ لیسٹ، بلکہ میں نے تو یہاں بھی دیکھا کہ اس میں کچھ افراد بھی اور ساتھ میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ افراد جو دے رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اتنے افراد مل کر اذان کیوں دیتے ہیں. جب میں نے ان سے ملاقات کی تھی، اس کی ویڈیوگرافی بھی ہوئی تھی، ہم نے ان سے سلام و کلام کیا تھا، بیٹھے تھے، ان سے گفتگو ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں یہ افراد جو مؤذن ہیں ان کو اندازہ اس بات کا نہیں ہے کہ کیوں یہ 7 افراد مل کے اذان دیتے ہیں. اور یہ جملہ بھی میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا، بہت سارے ہمارے اہل سنت بھائی ہیں آج بھی ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ دربار یزید میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا. جب ان کو علم ہوتا ہے وہ کلیجہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر اہل بیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی گزار دی، لیکن ذرا سا نور اہل بیت ان کے کلیجے میں جب کلک کرتا ہے تو فوراً وہ در اہل بیت کی طرف آ جاتے ہیں. تو دربار کے داخلی حصے میں علی کی بیٹی کا خطاب ہے. روات، رائٹر اور رپورٹر وہ لکھ رہے ہیں جو علی کی بیٹی دربار یزید میں لکھوا رہی ہیں. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں ایک ایک لفظ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ناظرین بہت زیادہ متوجہ ہو جائیں. دربار یزید میں کسی میں یہ جرات نہ ہو سکی کہ یزید سے یہ کہہ سکے یزید یہ شہزادی جو بول رہی ہیں غلط بول رہی، نعوذ باللہ. نہ یزید میں ہمت ہو سکی، نہ اس کے کمانڈر میں ہمت ہو سکی، نہ اس کے افواج میں ہمت ہو سکی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب رسن بستہ علی کی بیٹی کھڑی ہوئی تو لوگ گھبرا گئے کہ یہ رسن بستہ بھی ہے، اتنی کمزور و لاغر و نحیف نظر آ رہی ہے، یہ کلام کیسے کرے گی. مگر جب کلام کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ جبل ہل جائیں گے، پہاڑ ہل جائیں گے، آسمان و زمین میں جیسے برق کی طرح آوازیں آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا قیامت کا سما ہے. علی کی بیٹی جب خطاب کر رہی تھی، یہ جملہ بھی عرض کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جملہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کی بیٹی جب دربار یزید میں خطاب کر رہی تھی اس وقت کسی نے بھی شور و غل دربار یزید میں مچا کر خطبہ جناب زینب کو روکنے کی کوشش نہ کی، اس لیے کہ کوفے میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف اشارے سے یہ کیفیت تھی کہ موت کی ہچکی کوفی لینے لگے تھے. دربار یزید میں جب خطاب ہونے لگا، ہاں پہلے یزید نے اجازت یا یوں کہہ دوں کہ یزید یہ نہیں چاہتا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ خطاب کریں یا یہاں پر بولیں، جس طرح سے امام زین العابدین کے لیے وہ چاہتا تھا. لیکن جناب زینب کے لیے اتنا زیادہ اس کے ذہن میں بات نہیں تھی. اس نے سوچا کہ بہت زیادہ تڑپایا گیا، چونکہ اس نے اپنے کمانڈر سے کہا تھا ڈائریکٹ کربلا سے شام لے کر مت آنا، کشاں کشاں اتنا زیادہ ظلم کرنا کہ یہ زندہ لاش بن کر ہمارے دربار میں یہ قیدی یا قیدن پہنچے. تو یزید نے یہ سوچا تھا زندہ لاش ہیں، لیکن جب علی کی بیٹی نے اسی جرات و جلال و حماس سے جب خطاب کیا تو درباری یزید ہلنے لگا، سارے درباری کانپنے لگے. اور یہاں تک روایت کے جملے ہیں، روات و رائٹر سب کانپنے لگے. 700 کرسی نشی، میں جملہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں، 700 کرسی نشی جب تک خطاب ہوتا رہا، علی کی بیٹی کا جب تک بیان جاری رہا. یہ تقریباً بیان علی کی بیٹی کا جو جاری تھا میرے خیال میں کم از کم 20 سے 30 منٹ تک علی کی بیٹی سیدہ زینب بولتی رہی. جب تک علی کی بیٹی بولتی رہی، خطاب کرتی رہی سیدہ زینب علیہ الصلوۃ والسلام، تب تک نہ کوئی رائٹر، نہ رپورٹر، نہ راوی، نہ سفیر، نہ وزیر، نہ سفرا، کوئی بھی کرسی پر بیٹھ نہ سکا. سب کھڑے ہو گئے تھے اور کھڑے ہو کر سب کو یہ معلوم ہوا کہ نبیوں کے سلطان و سردار کی نواسی بول رہی ہے، یہ جمال کائنات کی بیٹی بول رہی ہے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر کی نواسی بول رہی ہے، یہ وارث شریعت کی بیٹی بول رہی ہے، یہ حسین مظلوم کی ہمشیرہ بول رہی ہے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر کا جلال ہے، یہ کمالات انبیاء کا خلاصہ ہے، یہ نور انبیاء ہے، یہ کمالات انبیاء ہے، یہ تفسیر انبیاء ہے، یہ واقعاً کائنات کی مفسرہ ہے، یہ نبیلہ ہے، یہ انبلہ ہے، یہ متکلمہ ہے، یہ ناطقہ ہے، یہ عظیم الشان شہزادی ہے جو آیت قرآن میں پلی ہے، جو قرآن میں ڈھلی ہے، جو مزاج قرآن سے آشنا ہے، قرآن کو جانتی ہے، جو آیت کی واقعہ. جی وہاں پر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا، اتنا زیادہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کلام کا اتنا سفیروں کے اوپر اثر ہوا کہ بعض سفیروں نے کھڑے ہو کے وہاں یزید کو متہم کیا، یزید کے اوپر برملا جو ہے وہ لعنت کی. اس حوالے سے کیا کچھ کہیں گے آپ، کیا فرمائیں گے؟
جزاکم اللہ۔ علی کی بیٹی نے جب خطاب کر دیا تو وہ ذہن میں جو سفرا خدرا کی یہ بات تھی کہ باغی کا گروہ ہے۔ علی کی بیٹی نے پہلا ایک لفظ جو استعمال کیا، میں نے ماسبق گفتگو میں کہا یبنت طلقہ، جب علی کی بیٹی نے کہا تو چونکہ یہ آزاد کردہ، اس کے باپ دادا سب غلام تھے اور غلام آزاد کردہ غلام ہیں، اس کو آزاد کرایا تھا، ان کے باپ داداؤں کو آزاد کرایا تھا، تاریخ جانتی، میرے پاس کتب موجود ہے، عربی میں کتب موجود ہے، یہ سب غلام زادے تھے، چاہے یزید ہو، یزید کا باپ ہو، یزید کا دادا ہو، یہ سب غلام زادے تھے، سب کے سب غلام زادے تھے۔ تو قرآن کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ خطاب کرنے والی آیت قرآن کی یہ ملکہ ہے، اور جس کو مخاطب کیے ہوئے ہے وہ یزید نجس ہے، رجس ہے، شیطان ہے، مجرم ہے، دہشت گرد ہے، اور ابن الطلقہ یعنی غلام زادہ ہے۔ تو علی کی بیٹی نے جب اپنے خطاب میں کہا نا کہ یہ تو انقلاب زمانہ ہے کہ مجھ جیسی شہزادی تو جیسے غلام زادے سے بات کر رہی نا، میں تجھ سے بات نہ کرتی، اس کے بعد بہت بڑا انقلاب آیا۔ جی کلام آپ لے لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ڈراپ ہو گئی، وہ دوبارہ شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ جی تو علی کی بیٹی نے جب یہ جملہ کہا نا تو کہ میں تجھ جیسے غلام زادے سے کبھی بات نہ کرتی، تو یہ سفرا وزراء ظاہر ہے کہ دانشور تھے، سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے، اور پھر اس کے بعد یزید سے وہ افراد کہنے لگے جو اس کے خواص تھے، جو فائنینسر تھے، جو اس کے قریب بالکل تھے، انہوں نے کہا یزید تو نے تو ہمارے ساتھ دغا کیا۔ اس میں سے زیادہ تر لوگ یزید کے خلاف ہو گئے تھے، اور یہ کہا یزید تو نے ہمارے ساتھ دغا کیا، دھوکہ کیا، اور صرف ہمارے ساتھ نہیں کیا، تو نے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، نبیوں کے سردار کے ساتھ، وارث شریعت کے ساتھ تو نے دغا کیا۔ میں یہ جملہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہوا پوری دنیا میں، پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ناظرین کبھی کبھی ذرا دوسری فکر کی طرف جاتے ہیں، سلام کیا کریں سیدہ زینب کی عظمت کو۔ دنیا میں نبوت باقی ہے، امامت باقی ہے، قرآن باقی ہے، شریعت باقی ہے، اسلام باقی ہے، وہ جناب زینب کی زحمتوں اور خطبوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو سفرا وزراء، رائٹر، رپورٹر، روات، اہل قلم جب اپنے اپنے دول اور منطقے اور علاقے میں گئے تو چھپانے کے باوجود بھی انہوں نے اس واقع شام کو لکھا ہے، اس کی بنیاد پر ایک فکری انقلاب عالمی سطح پر برپا ہوا۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ کچھ دقائق رہ گئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں علی کی بیٹی کے خطبات کے الفاظ رہ گئے ہیں، میں اسے کسی اور موقع پر، میں یہ چاہوں گا کہ اس بطلۃ العرب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خطاب کو ذرا سا جو علماء نے اس پر اپنی آراء کو، اپنے براہین کو، اپنے استدلال کو پیش کیا ہے، علماء فرماتے ہیں تأمل فی هذه الخطبہ النعریہ، اس خطبے کے مطابق دنیا بشریت غور کرے، فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ ایسا خطبہ، خطبہ الناریہ، جلا دینے والا خطبہ، جس نے یزید کے مشن کو جلا دیا، یزیدیت کو جلا دیا، جلا دیا، تخت یزید کو جلا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں علماء مفکرین کہتے ہیں کیف جمعت بین فنون البلاغتی و اسالیب الفصاحہ، علی کی بیٹی نے اپنے خطبے میں کس طرح بلاغت کے فنون کو دنیا بشریت کے سامنے اور اسالیب فصاحت پیش کر دیا کہ آج تک دنیا کی کسی متکلمہ نے اس طرح کی فصاحت و بلاغت بھرے الفاظ کا استعمال نہ کیا۔ آج میں بہت ذمہ داری سے بلکہ چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے ادیب کو لے کر آئیے، مفکر کو لے کر آئیے، عربی داں کو لے کر آئیے، عربی جاننے والوں کو لے کر آئیے، خطبہ جناب زینب کے اگر کچھ الفاظ میں رکھ دوں اس کے سامنے، اگر وہ صحیح ترجمہ کر دے تو میں اس کو انعام دوں گا۔ میں یہ بات بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، خدا کی قسم، ایک ایک لفظ کے ترجمہ اور شرح کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ترین خطبہ ہے، بہت مشکل ترین خطبہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں فنون بلاغت اور اسالیب فصاحت کو جناب زینب نے اپنے خطبے میں جمع کر دیا۔ سلام علیکی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیان کس عالم میں، رسد، آپ سوچے کہ مفکر یہاں تک کہتے ہیں کہ پیاس کی شدت انسان کی گفتگو پر اثر کرتی ہے، بھوک انسان کی گفتگو پر اثر کرتی ہے، تھکن انسان کے بیان پر تھکن کا اثر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے آپ خطیب ذاکر کو دیکھ لیجئے، اگر 10 گھنٹے اگر وہ تھک جائیں تو ذرا سے گفتگو نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد یہ اپنے بیان میں کہتے ہیں میں تھکا ہوں اس لیے آج ذرا معاف کیجئے گا۔ ایک جملہ اور ناظرین عرض کر دوں،
جملہ بہت سخت ہے. اللہ یزید ملعون نے باب الساعات پر شہزادیوں کو ارادتاً چھوڑ کر جان بوجھ کر اتنی دیر تک باب الساعات پر 29 محرم سے ایک سفر تک کھڑا رکھا تھا کہ یہ بیبیاں دربار یزید میں لڑکھڑا لڑکھڑا کے گر جائیں. یعنی قیام کی صورت میں باب الساعات پر کھڑی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ باب الساعات پر بیٹھی تھیں. علی کی بیٹیاں یہ اسارہ یہ قیدن بی بی باب الساعات پر کھڑی تھی. اب آپ سوچیں اتنی تکلیف اتنے گھنٹے باب الساعات پر کھڑی ہونے کے بعد اگر کوئی شہزادی اس جلال کے ساتھ خطبہ دے رہی ہے تو اس کی عظمت کا عالم کیا. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پھر ڈراپ ہو گیا، تھوڑا سا ہولڈ فرما لیا کریں، بیچ میں کوئی کلام منقطع نہیں کیا جا سکتا قبلہ کا. جی جی خدا کنٹینیو کریں جو آپ. جی جی وہ سلامت رکھے شہزادی ناظرین کی کو. کچھ بین جی معن الحماس وقوة الاحتجاج وحج المعارضة والدفاع في سبيل الحرية والحق والعقیدہ. مفکرین علماء دانشور کے کلام کا زبدہ میں پیش کرتا ہوں. عالمی سطح پر جو بڑے بڑے مفکرین نے یہ جملہ جب علی کی بیٹی کے خطبات کو پڑھا تو انہوں نے اپنے قلم کو توڑتے ہوئے لکھا کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے فصاحت و بلاغت و حماس کو اپنے بیان میں جمع کر دیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جس نے حماس کے معنی کو اور قوت احتجاج کو اور معارضہ کو یعنی اپنے اس بات کو اعلان کیا کہ یزید میں تیری معارضہ ہوں، یعنی میں احتجاج تیرے دربار میں کر رہی ہوں. والدفاع فی سبیل الحریہ، اور اس کے بعد اپنی دفاع کا اعلان کیا. یزید تو نے اٹیک کیا، یزید تو نے قتل کیا، یزید تو نے حملہ کیا، مگر دربار تیرا، اس دربار میں ہم اس طرح سے خطبہ دے رہے ہیں. والحق والعقیدہ، اس خطبے میں علی کی بیٹی نے حق کو دنیا کے سامنے پیش کیا، عقیدے کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اس کے بعد بہت اہم پیش کرنے جا رہا ہوں، غور کیجیے گا. بصراحت ہی انفذ من السیوف. دانشور دنیا کے کہتے ہیں علی کی بیٹی کا خطبہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تھا. غور کیجیے گا. اللہ انفذ من سیوف، تلوار کی دھار یا تلوار کی مار سے زیادہ علی کی بیٹی کا خطبہ انداز تھا، اتنا زیادہ اثر ہوا. پھر شام میں انقلاب آ گیا، دربار میں انقلاب آ گیا. شام میں زیادہ دن تک یزید قیدیوں کو روک نہیں سکا، شامیوں کو زیادہ دن تک بیوقوف نہیں بنا. اس لیے میں کہتا ہوں تمام ناظرین سے، جہاں حق بولنا ہو علی کی بیٹی کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے میدان میں آ جائے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مقام پہ ہو، کسی حالت میں بھی ہو، کسی ملک میں رہو، کسی مملکت میں رہو، حق بیانی ضروری ہے. سیرت علی پر، سیرت زینب پر چلتے ہوئے طغات کے سامنے آ جاؤ. الی اعماق القلوب. علی کی بیٹی نے اتنی تیز دھار گفتگو کی کہ جس کا اثر قلوب پر ہوا، لوگوں کے دل بدل گئے، یعنی انقلاب دلوں میں آ گیا. واحد من وقع الالسنہ فی الحشا والمہج فی مواطن القتال. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ تمام وہ افراد جو یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے، علی کی بیٹی کے خطاب کے بعد ان کی فکر میں انقلاب پیدا ہوا، ان کے ذہن میں انقلاب پیدا ہوا، ان کے شعور میں انقلاب پیدا ہوا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یزید جیسا خود ساختہ خلیفہ اور مجرم. یہاں پر ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. کاش کاش خود ساختہ خلیفے جنہوں نے اتنا زیادہ دنیا بشریت کو ستایا ہے، اگر یہ سسٹم نہ آیا ہوتا تو نہ اسلام کو نقصان ہوتا، نہ مسلمان کو نقصان ہوتا، نہ اہل شریعت کو نقصان ہوتا. جی اس کے بعد ایک جملہ اور عرض کر دوں، ابھی آپ کے پاس 10-12 منٹ ہے. اس کے بعد مفکرین کا جملہ سنیے. ان هذه الخطبہ التاریخی الصاعقہ، یہ علی کی بیٹی کا جو خطبہ خطاب کر رہی تھی یہ بجلی سے زیادہ تیز تھا، برق سے زیادہ تیز تھا. یعنی اس کا اثر جیسے بجلی، آپ بٹن دبائیے لائٹ جلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، ادھر آپ نے ہاتھ رکھا لائٹ جل گئی، وقت کتنا لگا کوئی بتا سکتا ہے؟ سیکنڈ سے بھی کم اور کم. تو یہ علی کی بیٹی کا جو خطبہ تھا، هذه الخطبہ ان هذه الخطبہ التاریخی الصاعقہ، جو بجلی سے بھی زیادہ، لائٹ سے بھی زیادہ تیز اثر انداز ہو رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہزادی وہ تھی جو جس کو کہہ لیں بطولات، یعنی پتلا کہتے ہیں
اس جرأت میں ڈوبی ہوئی، اس شجاعت میں ڈوبی ہوئی، اس بصالت میں ڈوبی ہوئی، اس حماس میں ڈوبی ہوئی، یا یوں کہہ دوں کہ مملکت جرأت و شجاعت، حماس و قدرت و اختیار کی جو ملکہ ہو، اس ذات کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی جب خطاب کر رہی تھی سلام کو، اس شہزادی پر جو جبل صبر ہے، جب خطاب کر رہی تھی تو اس وقت اس نفس قویہ کے ساتھ، یعنی قوی ارادے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، اور اس کے بعد بہترین اور مضبوط اور مثالی اخلاق کے ساتھ، کسی لفظ میں کوئی ایسا خطاب میں جملہ نہیں ہے جو غیر اخلاقی ہو، انسان غصے میں نہ جانے کیا کیا کہہ جاتا ہے۔ علی کی بیٹی نے یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو اگر دشمن سے بھی مقابلہ کرنا ہو، ان کو بھی اگر خطاب کرنا ہو تو الفاظ کا استعمال اور انتخاب صحیح کرنا۔ جی بسم اللہ، ڈراپ ہو گئی، بسم اللہ جاری رکھیں۔ جی تو علی کی بیٹی اپنے بیان سے پھر یہ میں ایک جملہ اور عرض کروں گا کہ طغات اور بغات کو اپنی فکر اور اپنے بیان سے جس شہزادی نے ہلا دیا، اس سیدہ کو زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اب میں کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں جلدی جلدی، آپ کے پاس 9 منٹ ہیں، میں 8-9 نکات پیش کروں گا کہ خطاب اتنا عظیم تھا، کربلا سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر عالم انسانیت تک علی کی بیٹی کا خطاب پہنچ گیا۔ پہلا مسئلہ، علی کی بیٹی نے پہلا جو مفہوم یا پہلا ہدف علی کی بیٹی کا خطاب، یا یوں کہہ دوں کہ خطاب سے جو نقطے نکلے ہیں یا خطاب کے جو اہداف ہیں یا جو مشن ہے اس خطاب میں، وہ سن لیجئے۔ پہلا کہ یزید کے دربار میں علی کی بیٹی یہ کہنا چاہ رہی تھی، یزید منتصر تو نہیں، منتصرہ ہم ہیں، یعنی جیتا تو نہیں، جیتے ہم ہیں۔ تو ہارا ہے، اگر ہارا نہ ہوتا تو جب ہم تجھ کو یبنت طلقہ کہہ رہے تھے اس وقت تو سر اٹھاتا۔ تیرا سر جھکانا تیری ضلالت یہ بتاتی ہے، تو غاصب خلافت، تو مجرم زمانہ ہے۔ دوسرا، علی کی بیٹی، جی لے لیجیے آپ، بہت دیر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میرے خیال میں میں ناظرین اس کو سٹاپ کر دیں، 8 منٹ میں ذرا سا پیش کر بہت اہم بات ہے ناظرین، شاید یہ بعد میں بھی لوگوں کے کام آئی، یہ بیان علی کی بیٹی کے خطبات سے جو میں نے نکالا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں یزید کے شجرے کا اعلان کیا کہ یزید کچھ رجس کی آغوش میں پلا ہے، رقاصہ کی آغوش کا پروردہ ہے، یہ طلقہ کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد علی کی بیٹی نے یہ اس بات کا اعلان کیا کہ یوم فتح مکے کے دن اس کا باپ، اس کا دادا، یہ سب غلام تھے۔ اب آپ سوچیں، رسم بستہ ہے مگر اتنے بڑے مجرم کو اسی کے دربار میں کہتی ہے کہ تو غلام زادہ، اور اس کے بعد اپنا اعلان یہ کیا کہ میں نبی کی نواسی ہوں اور تخت پہ بیٹھا ہوا مجرم کون ہے؟ یہ غلام زادہ۔ تیسری بات غور سے سنیں، یزید نے اہل بیت اطہار کا خون بہایا تھا، اور اس کے بعد جیسے سخت الفاظ ہیں، شاید کچھ افراد کو ناگوار گزرے اس لیے میں اس کا استعمال یہاں نہیں کرنا چاہتا، بہت سخت الفاظ ہیں یقیناً، یعنی ظالمین کے لیے، مجرمین کے لیے، یزید کے لیے، اس کے باپ کے لیے، اس کے دادا کے لیے۔ یزید کے حامیوں کو اگر ناگوار گزرتا ہے تو گزرنے دے، ظلم کیا ہے تو سننی بھی پڑے گی۔ جی بسم اللہ۔ یقیناً مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو برا کیوں لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یزید جیسے فاسق کو تخت خلافت پر کس نے بٹھایا تھا؟ یزید کے باپ نے۔ یزید کے باپ نے قتال مولا علی سے کیا تھا۔ علی کی بیٹی نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ معاویہ زادہ ہے، یہ سفیان کا پوتا ہے، یہ غلام زادہ ہے، اور اپنے خطاب میں یہ کہا یبنت طلقہ، یعنی طلیق اس لیے نہیں کہا کہ اگر طلیق صرف اس کا ایک غلام کا بیٹا، یہ پورا خاندان ہی غلام ہے، یعنی اس کے باپ دادا سب غلام تھے، اور یہ غلام زادوں کا بیٹا ہے۔ یہ غلام زادوں کا بیٹا مجھ جیسی شہزادی اس سے بات کرتی؟ کبھی بات نہ کرتی، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے۔ اس کے بعد علی کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں وہ ہوں
کہ جو آغوش نبوت کی پروردہ ہوں، میں بیت معصوم و عصمت میں پلی ہوں۔ چوتھی بات، انا انکرت علیہ، علی کی بیٹی نے دربار یزید میں وہ جو یزید شعر پڑھ رہا تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک، کہ بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا اور کوئی وحی نہیں آئی، اس کی تردید کرتے ہوئے علی کی بیٹی نے کہا کہ تو نے بہت ستایا، قتل تو کر دیا، لیکن تو اہل بدر کو اپنی جیت کا اعلان دکھا نہیں پائے گا۔ اہل بدر تیری جیت کو نہیں دیکھ پائیں گے، جیت تو ہماری ہو رہی تیرے دربار میں۔ رائٹر تو وہ لکھ رہے ہیں جو میں بول رہی ہوں نا، رائٹر رپورٹر تو وہ لکھ رہے ہیں جو میں بول رہی ہوں، تو تیری جیت نہیں ہے، میری جیت ہے۔ خامساً، پانچویں چیز، ان الطاغی الطاغیہ بصفق لدماء الطر الطاہرہ، اللہ اکبر، کہ یہ طاغی، یہ مجرم، یہ دہشت گرد علی کی بیٹی نے دنیا کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ اسے خلیفہ نہ سمجھنا، یہ خلیفہ ولیفہ نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ طاغی ہے، یہ دہشت گرد ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہے، یہ مجرم ہے۔ یہ سنت نہ قائم کر لینا کہ جو شخص تخت پہ بیٹھ جائے اسے خلیفہ مان لو، یہ مجرم ہے، ہر تخت پہ بیٹھنے والا خلیفہ نہیں ہوتا، مجرم ہے یہ۔ سابعاً، علی کی بیٹی نے اپنی بلندی کا اعلان کیا، اپنے سمو کا اعلان کیا، اپنے فضائل کا اعلان کیا، اپنے عشیرے اور قبیلے، اپنی جرات کا اعلان کیا، اپنے علم کا اعلان کیا، اپنی فصاحت و بلاغت کا اعلان کیا، اپنی آیات قرآنی کا اعلان کیا، بیت نبوت کا اعلان کیا، دربار جدید میں اپنی جرات کا اعلان کیا، اور یزید کی توہین اس انداز میں علی کی بیٹی نے کی کہ میں تیرے اوپر، تیرے دربار میں لعنت کرتی رہوں گی اور توبیخ کرتی رہوں گی، اور تو میرے سامنے کچھ نہیں ہے، لستصغر قدرک، تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جتنا بڑا چاہے تو بادشاہ بن جا، میں رسن بستا ہوں، مگر تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز سن لے، سومنن انہا عرضت الى یزید مہما، علی کی بیٹی نے آٹھویں بات اپنے کلام میں یہ کہنی چاہی کہ یزید نے جتنی کوشش کرنی چاہی، جتنی کاوش کرنا چاہی، جتنے افراد، قاتلین، مجرمین کو اکٹھا کر کے ہمارے ذکر کو اور قرآن کو مٹانے کی کوشش یزید تو نے کیا، تیری اس کوشش کو ناکام ہم کر دیں گے، یہ کہہ کر کہ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اسی تیرے دربار میں دیکھ ذکر کس کا ہو رہا ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے، ہمارے نانا کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیات الہی میں پڑھ رہی ہوں، تو قرآن کو مٹانا چاہ رہا تھا، میرا بھائی نوکے سنا پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف وہ اشعار پڑھ رہا ہے کہ بنو امیہ کا معذلہ ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ فرشتہ آیا، مطلب دین اسلام کا صریحاً انکار کر رہا ہے، اور دوسری طرف خطبے کو رکوانے کے لیے اذانیں بھی دلوا رہا ہے جس میں اللہ اکبر کہا جا رہا ہے۔ مطلب کتنا کانٹروڈکشن ہے، کتنا بدحواس ہو گیا، کتنے اوسان خطا ہو گئے۔ مطلب ایک انسان ایک لائن پہ رہتا ہے نا۔ دیکھیے میرے استاد محترم آیت اللہ یہ طباطبائی صاحب یہ فرماتے تھے کہ بغض علی کے دلدل میں جب انسان چلا جاتا ہے نا، تو اس پہ اسپرے بھی کریے تو اسے خوشبو نہیں لگتی ہے۔ جو بغض اہل بیت کے بدبودار دلدل میں چلا جاتا ہے، تو آپ یورپ سے بھی اسپرے منگائیے، دنیا کا کوئی بھی جنت الفردوس لگا دیجئے، اس کو خوشبو نہیں لگتی، تو ان کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس دلدل میں بغض اہل بیت کے جب گر جاتے ہیں، نجس اور خبیث فکر کے حامل افراد، تو ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ غلیظ فکر۔ اہل بیت علیہ السلام کے معرف کی جب بات ہو تو اس میں چاہے مختلف ادیان کے لوگ ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، تمام ہی جتنے مذاہب دنیا میں اس وقت موجود ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں ان کے انٹلیکچوئلز نے، ان کے دانشوروں نے اہل بیت کا تو ذکر کیا ہے، مگر ایک صرف یزید کے چاہنے والے فقط مسلمانوں میں ہی کیوں ملتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہوگا۔ دیکھیں، خدا سلامت رکھے آپ کو، علی کی بیٹی نے یزید کو بھی مسلمان نہیں کہا، بلکہ اسے اہل کفر سے خطاب کیا، اور آیت یہ بتاتی ہے کہ یزید ظاہراً اپنے آپ کو تو مسلمان کہہ رہا تھا، لیکن مجسمہ کفر تھا، وہ نجس تھا، اخبث تھا، انجس تھا، اور اس کے پیروکار بھی جو ہیں اگر یزید کو اپنا رہبر اور لیڈر سمجھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی کفر بھرا ہوا ہے، اور جب تک کفر بھرا رہے گا اہل بیت کی محبت وہاں
نہیں جا سکتی۔ میں سلام کرتا ہوں بہت سارے اہل سنت کو کہ جو اہل بیت کی محبت میں آج بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں بہت سارے اہل سنت بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جو اہل بیت کی محبت کا قصیدہ پڑھتے ہیں، اور جب بہت زیادہ محبت ان کے کلیجے میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھل کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم کھل کے علی والے ہیں، حسینی ہیں اور اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر وہ صراط اہل بیت پر مکمل آ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا اہل بیت چینل کو اور اہل بیت چینل کے ٹیم کو، اہل بیت چینل چلانے والوں کو، دیکھنے والوں کو، حکومت کرنے والوں کو، سب کو پروردگار سلامت رکھے، اور کیمرے کے پیچھے جو افراد خدمت انجام دے رہے ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو بھی مستجاب فرما لے، جو افراد دعا کی گزارش کرتے ہیں ان کی دعا کو مستجاب فرما لے، بیماروں کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما، ہمارے حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ قبلہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ سید کلب عباس رضوی صاحب کو ہندوستان سے۔ ہمارا موضوع